کا دروازہ بالکل جھوٹی روایت ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جھوٹی روایت ہے. بس ایک دعا کیا کرے مومنین کہ خدا اگر کسی کو دشمن بھی دے تو وہ بھی خاندانی دے، شریف و نسل انسان کو دشمن بنائے، کسی خبیث النسل اور بد نسل کو خدا دشمن نہ بنائے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ آپ کو جو دشمن ملے ہیں نا وہ سب بد نسل ملے ہیں، سب خراب اور خبیث النسل ملے ہیں، اور یہ سلسلہ پہلے دن کی دشمنی سے لے کے آج تک جاری ہے. اور اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت یہ ویڈیو جو ابھی آپ نے دیکھی، یہ بنی امیہ کا نمک خوار ابن ملجم کا روحانی بیٹا آج 21ویں صدی میں مولا کائنات کے بارے میں رسالت مآب کے فرمان کو جھوٹا اور ضعیف کہہ رہا ہے. اس سے پہلا سوال، اب گفتگو اس کو کریں گے، ابھی پہلی بات تو یہ ہے، اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ بتاؤ جس اہل سنت عالم نے اس حدیث کو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا یہ لکھی ہے، کیا تم اس اہل سنت عالم پر اس کے اس حدیث کو نقل کرنے کی وجہ سے لعنت بھیج سکتے ہو؟ اللہ اعلان کہو کہ جس نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، کتابوں میں صحیح لکھا ہے، اس کی تشریح کی ہے، اس پہ لعنت ہے، بولو، پھر اس کے بعد ہم تمہارے اوپر مزید گفتگو کریں گے. بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کی مولا کائنات سے دشمنی ہے کہ جو انہیں کہیں بیٹھنے نہیں دے رہی، اور ان کا قصور بھی نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے. جانتے معاملہ کیا ہے؟ معاملہ خود اللہ کے رسول نے ہی حل کر دیا تھا کہ یا علی لا يحبک الا طاہر الولادت ولا یبغضک الا خبیث الولادت. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہے کہ یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. تو یہ ہر اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو مولا کائنات کی دشمنی میں آتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت، یہ حدیث جو ہے جس میں رسول خدا کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ جھوٹی روایت ہے. تو اس کو تو ترمذی نے لکھا ہے، جو کہ آپ کی صحیح ترین کتابوں میں سے ایک ہے، جس کے اوپر آپ کا دین کھڑا ہوا، جس سے آپ اپنے عقائد لیتے ہیں، جس سے آپ نے اپنا دین بنایا ہے، یہ تو اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ہزاروں علماء اہل سنت نے اپنی تفسیر میں، تاریخ میں اس روایت کو لکھا ہے. اور صرف اسی کو نہیں بلکہ اس سے ملتی جلتی اور بھی احادیث کو لکھا ہے. مثلا انا دار الحکمت وعلی بابھا، اس جگہ پر ہے کہ انا میزان الحکمت، یا انا میزان العلم وعلی کفتاہ، کہ میں علم کا میزان ہوں، ترازو ہوں، اور علی اس کے پلڑے ہیں. میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر ایک اور بات کہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شہر علم کا دروازہ ہونے والی روایت کو تم جھوٹا کہتے ہو، تو پھر اس کے آگے جو کسی نے حاشیے لگا دیے کہ ابو بکر اس کی چھت ہے، اور فلاں اس کی دیواریں ہیں، اور فلاں اس کی بنیاد ہے، اور فلاں کھڑکیاں ہیں، فلاں گٹر ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ لعنت ہے ہر اس شخص پر کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی علی ابن ابی طالب کے لیے بغض ہے. خدا کی عزت کی قسم، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن سرخرو اٹھے، اللہ کے رسول اس کے ساتھ محبت کریں اور اسے اپنی شفاعت سے نوازیں، تو اس پہ چاہیے، اس پر لازم ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرے، ان کی آل و اولاد سے محبت کرے، ان کے فضائل کا اقرار کرے، اور ان کے خلاف ہونے والی باتوں کا انکار کرے. نہ یہ کہ وہ ڈھونڈ کر کتابوں سے وہ معروف روایتوں کو لے کے آئے اور پھر بغیر سر و پا کے ان کا انکار کر دے. پھر انجام پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر وہی انجام ہوگا جو عبد الرحمن ابن ملجم کا ہوگا. پھر وہی انجام ہوگا کہ جو ہر اس شخص کا ہوگا کہ جس نے رسول اور اہل بیت رسول سے جنگ کی ہے. یاد رکھیے گا، علی ابن ابی طالب وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے میں اور جنہوں نے اللہ کے رسول کے اس قول کا عملی ثبوت دیا. علی کہ ہم صرف فضائل اس لیے نہیں بیان کر رہے کہ بس کہہ دیا اور ہم آگے چلے گئے، بلکہ اگر کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور پھر یہ حدیث یہاں تک نہیں ہے، اور آگے بھی ہے کہ فمن اراد البیت فلیاتھا ببابھا، کہ جو چاہتا ہے کہ مدینہ یعنی شہر تک آئے تو اس کے دروازے کی طرف آئے. یعنی جو رسول کا علم لینا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ ولی ابن ابی طالب کے راستے سے علم حاصل کرے، ان کے پاس آئے. اور علی نے بھی اس بات کا ایسا ثبوت دیا، قیامت تک کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، دوسرا علی پیدا نہ کر سکیں.
کیوں؟ اس لیے کہ علی پوری کائنات میں وہ واحد ذات ہے جس نے ممبر پر آ کر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 20 دفعہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو۔ اور میں جب اس قول کے بعد آنے والے سوالات پہ تحقیق کر رہا تھا کہ لوگوں نے کیا کیا سوالات کیے ہوں گے مولا کائنات سے، تو کم سے کم 1000 سوالات کی فہرست تیار ہے میرے پاس کہ جس میں لوگوں نے مولا کائنات سے سوال کیے۔ یہ مکے میں بھی کیے، مدینے میں بھی کیے، بصرہ میں کیے، کوفہ میں کیے، کوفہ اور شام کے صفین کے رستے میں کیے، جہاں جہاں جسے معلوم ہوتا تھا کہ علی موجود ہے وہ مولا سے سوال کر لیتا تھا۔ 1000 سے زیادہ سوالات ہیں، اور کسی سوال کے جواب میں علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جواب نہیں آتا، بلکہ ایک سوال کیا، اس کا جواب دیا، پھر وہی سوال کسی اور نے کیا تو اس کا الگ جواب دیا، یعنی ایک سوال کے سینکڑوں جواب دیے علی نے۔ یہ بتایا کہ اسی ذات کو زیب دیتا ہے کہ وہ شہر علم کا دروازہ ہو، اور بقیہ جس کو آپ نے حاشیے بنا دیے ہیں، فلاں دیوار، فلاں چھت، فلاں کھڑکیاں اور فلاں پتہ نہیں کیا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے علی کے مقابلے میں۔ جو نماز میں سورہ الحمد بھول جائے، کہاں وہ اور کہاں وہ کہ جو گھوڑے کی رکاب پر ایک پاؤں رکھے اور دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لے۔